کامیار آئرہ کو منانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن آئرہ اس کی بات ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ لیکن کامیار بھی ہار نہیں ماننے والا، وہ بھی آئرہ کے گھر کے باہر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ آئرہ گھر چل کر اپنی بہن فلک کو بتاتی ہے کہ کامیار تو اس کی جان میں تنگ کر کے بیٹھ گیا ہے، وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ اس پر اس کی بہن اسے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تم سے محبت کر بیٹھا ہے، جس پر آئرہ کہتی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اس سے جان چھڑانا چاہتی ہوں، میں بہت زیادہ فیڈ اپ ہو چکی ہوں۔ اتنے میں آئرہ جب رات کے 2 بجے اپنی کھڑکی سے باہر جھانکتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کامیار باہر بیٹھا اس کے گھر کے باہر ہی بیٹھا ہے۔ یہ دیکھ کر آئرہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ فوراً سے اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ رات کے 2 بجے تم میرے گھر کے باہر کیا کر رہے ہو۔ آئرہ کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس کے باپ نے کامیار کو یہاں پہ آدھی رات کو دیکھ لیا تو اسے بہت زیادہ غصہ آئے گا۔ وہ آئرہ کامیار سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، جس پر کامیار کہتا ہے کہ اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو میں کبھی بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں نہ مجھے گھر سکون آتا ہے نہ ہی دوستوں کے ساتھ، میں جہاں جاتا ہوں مجھے تمہارا ہی چہرہ نظر آتا ہے، مجھے کہیں بھی سکون نہیں مل رہا، اس لیے مجھے یہاں بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ جس پر آئرہ کامیار کو سمجھاتی ہے کہ تم بھی یہاں سے چلے جاؤ، میری بلا سے تم جہاں مرضی جاؤ۔ یہ بات سن کر کامیار کہتا ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں مر جاؤں تو میں تمہارے سامنے اپنی جان لے لوں گا۔ جس پر آئرہ کامیار کو نظر انداز کرتے ہوئے گھر واپس آ جاتی ہے۔ صبح جب آئرہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کامیار ابھی تک اس کے گھر کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا ہے۔ یہ دیکھ کر کامیار کو آئرہ کہتی ہے کہ تم میری بلا سے مر کیوں نہیں جاتے۔ یہ سنتے ہی کامیار اپنی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر لیتا ہے۔ آئرہ فوراً سے کامیار کو اٹھا کر ہاسپٹل لے کر جاتی ہے، جس پر کامیار آئرہ سے کہتا ہے کہ آئرہ تم مجھے ہاسپٹل لے کر آئی ہو، اب ہم دونوں دوست بن جاتے ہیں۔ آئرہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔